بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تمام ہی جادوگر ناکام ثابت ہوئے اور پھر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، اور یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پے عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ پہلے قحط واقع ہوا، پھر طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پانی پورے علاقے پر پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا۔ اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب یہ عذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ پاک نے عذاب کو ختم کر دیا، لیکن فرعونیوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے عذاب پھر سے ٹل گیا۔ انہوں نے پھر وہ وعدہ توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں، اور لوگوں کے لیے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ لوگ جوؤں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے اس عذاب کو ٹال دیا، اس عذاب کو ختم کر دیا، لیکن انہوں نے پھر سے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکل آتے، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر وہی درخواست کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ رب العزت نے اس عذاب کو ختم کر دیا، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے، ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ وہ دریائے نیل سے پانی برتن میں بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے بھرتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا۔ اور یہ سارے عذاب صرف فرعون کی قوم پر آئے، بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ معجزہ ایک دو ٹوک دلیل تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ہٹا دیا جاتا تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اسی سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخر کار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی۔ وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، لیکن اس کے اس غرور کا انجام یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا اور اس کا مال اس کو کچھ نفع نہ دے سکا۔ میرا رب ہمیں تکبر جیسے گناہ سے محفوظ رکھے اور اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے۔
آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔